ایسے ہی سود کو الہ العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم ایک سرسری جائزے کے طور پر دیکھیں تو خرید و فروخت سے بھی ہمیں مال حاصل ہوتا ہے اور سود سے بھی ہمیں مال و دولت ملتا ہے، لیکن الہ العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ احل اللہ البیع، خرید و فروخت، تجارت، لین دین، کاروبار یہ حلال ہے، وحرم الربا اور سود حرام ہے۔ تو سود کو حرام کہنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ سود کے اندر دوسرے کا مال غصب کرنا آتا ہے یا اپنے حق سے زیادہ انسان دوسرے کا مال لیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس علت کو سامنے رکھتے ہوئے سود کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب حرام قرار دی گئی۔ کس وجہ سے؟ حالانکہ شراب یا تو انگور سے بنتی ہے یا کھجور سے بنتی ہے، کھجور بھی حلال ہے، انگور بھی حلال ہے، کھجور بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، انگور بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، لیکن ان دونوں سے حاصل ہونے والی شراب اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ شراب کے اندر جو وجہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب کے اندر نشہ ہے، اور شراب ایک ایسا مشروب ہے جس کو پینے کے بعد انسان کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہوا کرو۔ کس وقت تک نماز نہ پڑھو؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آنے لگ جائے جو بات تم اپنے منہ سے کر رہے ہو، یعنی اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جاؤ۔ تو ان جو بھی چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں ان سب کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی وجہ سے حرمت کو لازم قرار دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔